تمہاری وجہ سے تمہاری بہن نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تمہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتی، حالانکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس پر سلمان حیدر غصے سے دہاڑا تو اس سے 9 سالہ چھوٹی جائشہ ڈرتے پیچھے ہٹ گئی۔ میں تم جیسی بدکردار کردار لڑکی کو کبھی بیوی نہیں بناؤں گا۔ میں نہیں مانوں گا، اس نے غصے سے کہا اور ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ چنچل 16 سالہ لڑکی 3 سال بعد سلمان کی واپسی پر بالکل خاموش اور میچیور ہو چکی تھی، تو وہ جائشہ کو دیکھ کر سانس لینا بھول گیا۔ لیکن اگلے دن جب اسے خلا کا نوٹس ملا، اس نے غصے میں شام کا وقت تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ جائشہ صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں کھڑکی کے پاس کھڑی بہن کی طرف اٹھتی رہیں۔ نورین نے شام کی پارٹی کے لیے نیا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گالوں پر جھکے بالوں کو بار بار ایک طرف کر رہی تھی جیسے وہ اپنے آپ میں مگن ہو۔ نورین آپو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، جائشہ نے کتاب بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ نورین نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائی اور پیچھے مڑ کر جائشہ کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس پارٹی میں نہیں جانا چاہیے، جائشہ نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ بابا کی عزت کا معاملہ ہے۔ شوخ چنچل جائشہ نے بڑی سمجھداری سے بات کی۔ نورین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جائشہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں ہر بات میں بابا کی عزت کا خیال کیوں رہتا ہے؟ مجھے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے اور اتنا حاجی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ہے، اس زندگی میں سمجھوتا کرتا رہے تو اس نے جی لی اپنی زندگی۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، میں بھی اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نورین آپو پلیز، میں جانتی ہوں کہ تم آزادی چاہتی ہو، لیکن اس قسم کی آزادی تمہیں بدنام کر سکتی ہے، جائشہ نے عاجزی سے کہا۔ بس کرو جائشہ، نورین نے سخت لہجے میں کہا۔ تم ایک مولانی ہو، تمہیں کیا پتہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے، تمہاری تو بس کتابوں میں ہی دنیا ہے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، مجھے ہر چیز میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ جائشہ نے گہرا سانس لیا۔ نورین آپو، تم میری بہن ہو اور میں تمہیں غلط راستے پر نہیں دیکھ سکتی، ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہاری حفاظت چاہتی ہوں۔ نورین نے آنکھیں نیچی کر لی، لیکن پھر فوراً سر اٹھایا اور کہا، مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی کھانا کھاتی ہوں، سمجھ رکھتی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، میں اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی، تمہاری بھی نہیں۔ نورین آپو، یہ ضد چھوڑ دو، یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھتی ہو، ہمیں اپنے فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ آپ رات کو چھپ کر پارٹی میں گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نورین نے جائشہ کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنا پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم اپنی کتابوں میں خوش رہو، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، اور بابا کو تم ہی بتا سکتی ہو، اور میں جانتی ہوں میری پیاری بہن کبھی منہ نہیں کھولے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور جائشہ نے افسوس بھری نظروں سے نورین کو دیکھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی بہن ایسی ہی تھی، اپنی زندگی میں مگن رہنے والی، لیکن ہر چیز کو سمجھ کر آگے چلتی تھی، ہر چیز کو دیکھ کر چلتی تھی، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ نورین کو وہ اسی لیے تاکید کر رہی تھی کہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس سے کے مستقبل پر اثر پڑے، اور جب سے اس کی منگنی سلمان کے ساتھ ہوئی تھی تب سے جائشہ بہت گھبراتی تھی، کیونکہ ان کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے تھا۔ بابا کو یہ رشتہ بہت پسند ہے اور اس رشتے میں ذرا سے بھی دراڑ پڑ جائے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اسے روکتی تھی، مگر چھوٹی ہونے کی وجہ سے نورین اس کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ صبح کی نرم روشنی حویلی کی کشادہ صحن میں پھیل چکی تھی، فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہی تھی اور تازہ ہوا کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ ڈائننگ ہال کی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی، اور ان کی روشنی میں ہر چیز چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائننگ ہال کے ایک سرے پر بی جان اپنی محسوس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس وہ وقار اور رعب کی حامل نظر آ رہی تھی۔ ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ بی جان نے گہرا سانس لیا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ یہ سلمان حیدر بھی کیا کرتا ہے، کہاں رہ گیا ہے، انہوں نے بڑبڑایا، اس کے بغیر ان کے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد سلمان حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کا ہر پہلو دلکش تھا، لمبا قد، چوڑے کندھے اور گہری آنکھیں، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ مزید دلکش نظر آتا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں اس کی سادگی اور وقار جھلک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس نے اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ داد جان، سلمان حیدر نے مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ کر جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور ان کے ماتھے پر پیار کیا۔ بی جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کی آواز میں بھی خفگی تھی۔
یہ وقت ہے آنے کا، کب سے انتظار کر رہی ہوں، کیا تمہیں وقت کا کوئی احساس ہے؟ اب جانتے ہیں کہ ہمیں دوائیاں بھی لینی ہیں، مگر بالکل اپنی دادی کا احساس نہیں ہے کہ وہ بھوکی ہوں گی۔ سلمان حیدر نے معافی مانگنے کے انداز میں سر جھکا لیا۔ دادی مجھے معاف کر دیں، میں بس تھوڑا کام میں پھنس گیا تھا، آئندہ میں وقت پر آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دوائیاں بھی لینی ہیں، مگر بالکل اپنی دادی کا احساس نہیں ہے کہ وہ بھوکی ہوں گی۔ سلمان حیدر نے معافی مانگنے کے انداز میں سر جھکا لیا۔ دادی مجھے معاف کر دیں، بس تھوڑا کام میں پھنس گیا تھا، آئندہ میں وقت پر آنے کی کوشش کروں گا۔ بیچ جان نے اپنی اینک درست کی اور سر ہلا کر کہا، اچھا اب تم آ گئے ہو تو بیٹھو۔ سلمان حیدر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر بیچ جان نے موضوع بدل دیا اور کہا، سلمان میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ ہاں دادی جان۔ سلمان حیدر نے دلچسپی سے ان کی طرف دیکھا اور ناشتہ پلیٹ میں نکالنے لگا۔ نورین کی بجائے تم نے جائشہ کو کیوں نہیں چنا؟ وہ بہت پیاری اور سجی ہوئی لڑکی ہے۔ مجھے نورین کا انداز زیادہ پسند نہیں۔ کل ہم تمہارے سسرال گئے تھے، وہ بچی ہماری اتنی خدمت کر رہی تھی کہ مت پوچھو، ایسے گھوم رہی تھی جیسا اس کا ہی سسرال ہو، اور تمہاری نورین تو صوفے سے بھی اٹھ نہیں رہی تھی۔ بڑی کوئی خودسر لڑکی پسند آئی ہے تمہیں؟ سلمان حیدر نے یہ سن کر چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی نمودار ہوئی، لیکن اس نے اپنی دادی کی بات کا نرمی سے جواب دیا۔ دادی جان، نورین بھی میرے لیے اہم ہے، وہ میرے دل کے قریب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی ضدی ہو جاتی ہے، مگر میں اسے سمجھا سکتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پی جان نے گہری سانس لی اور سر جھکایا۔ بس تم ہی بہتر جانتے ہو، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی۔ سلمان حیدر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دادی جان، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، مگر محبت کے معاملے میں مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نورین میری زندگی کا اہم حصہ ہے بی جان۔ بی جان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ خیر ناشتہ کرو، ہم سوچ رہے ہیں کہ اس اتوار کو تمہارے سسرال جا کر شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ اب زیادہ منگنی کو طویل کرنا مناسب نہیں۔ کچھ مہینوں بعد تمہارے سر پر سرداری کی پگ بھی ہمیں لانی ہے، تو جلد سے جلد تمہاری شادی ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ بات سن کر سلمان حیدر کا چہرہ کھل اٹھا۔ چہرے پر ایک عجیب ہی چمک آ گئی تھی جو بی جان کی نظروں سے مخفی نہ تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے دل کو پکا کرنے لگی تھیں کہ اس گھر کی بہو نورین ہی بنے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ ان کا پوتا اس رشتے میں خوش تھا اور وہ اپنے پوتے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ محض سلمان حیدر ہی تھا جو دادی کے دل تک رسائی حاصل کر پایا تھا۔ اتنی محبت وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دیتی تھی جتنی محبت سلمان حیدر کو دیا کہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے کا وقت کس طرح گزرا کسی کو کچھ علم نہیں ہوا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ دھوپ کی ہلکی کرنیں صبح کے وقت حویلی کے بڑے دروازے سے اندر جھانک رہے تھے۔ جب دادی جان، سلمان حیدر، ان کے ماں بابا اور چھوٹی بہن علیشا نے توفیق صاحب کے گھر کی طرف رخ کیا۔ معمول کا دن تھا، مگر آج کا دن کچھ خاص تھا، اور یہ بات حویلی کے مکینوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر کوئی صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا، اور دادی جان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی جو ان کی اندرونی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ توفیق صاحب کا گھر ایک متوسط مگر خوشحال گھرانہ تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو توفیق صاحب خود باہر آئے۔ دروازے پر اتنی بڑی تعداد میں حویلی کے مکینوں کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئے، مگر فوراً مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا، ارے آپ سب، آپ صبح صبح کیسے زحمت کیے؟ توفیق صاحب نے احترام سے کہا اور سلام دعا کر کے انہیں اندر لے آئے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سلمان حیدر کے گھر والے بنا اطلاع کے ان کے چھوٹے سے آشیانے بھی پہنچ جائیں گے، بس کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ توفیق صاحب، دادی جان نے نرمی سے کہا۔ توفیق صاحب نے ان سب کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، جہاں توفیق صاحب کی بیگم نے بھی آ کر سب سے سلام دعا کی۔ چائے کا انتظام کیا گیا اور خیر و خیریت دریافت کی گئی۔ سب باتوں میں مشغول تھے، مگر دادی جان کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دادی جان نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ توفیق صاحب، آج ہم ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، سوچا کہ آج ہی آپ سے بات کر لیں۔ توفیق صاحب اور ان کی بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جی ضرور فرمائیے ماں جی۔
दादी जान ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बात यह है कि सलमान और नूरीन के मंगनी को काफी वक्त हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि अब शादी की तारीख तय कर दी जाए। बच्चे बड़े हो चुके हैं और हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहते। ये सुनकर तौफीक साहब और उनकी बेगम थोड़ा परेशान हुए। तौफीक साहब ने नरमी से कहा, अम्मा जी, हम भी यही चाहते हैं, मगर आपको पता है कि अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। कुछ वक्त दरकार होगा और एकदम से हम तारीख कैसे रख सकते हैं? हमारा भी छोटा मोटा खानदान है, उनके कुछ बड़ों को हमें बिठाना होगा। वो बहुत ही रसानियत से बोले थे। बेगम तौफीक ने भी सर हिलाते हुए कहा, जी, अभी तो हमने कुछ सोचा भी नहीं है। अचानक इतना बड़ा फैसला लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दादी जान ने उनकी बात तो हम से सुनी और फिर नरमी से कहा, हम समझते हैं कि तैयारी का वक्त दरकार होता है, मगर बच्चों की खुशी सबसे अहम है। अगर हम अगले महीने की आखिरी तारीख तय कर लें तो आपको भी तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा और हम भी सुकून में आ जाएंगे, मगर बच्चे अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे। तौफीक साहब और उनकी बेगम एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे एक दूसरे की राय का अंदाजा लगा रहे हों। फिर तौफीक साहब ने सर हिलाकर कहा, अगर आप सबका यही फैसला है तो हम भी राजी हैं। अगले महीने की आखिरी तारीख हमें मुनासिब लगती है। तौफीक साहब को सलमान हैदर बहुत ज्यादा पसंद था। उसका अंदाज, उसका कारोबार, उसकी शख्सियत से वो बेइंतहा मुतासिर थे। वो किसी कीमत पर भी इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने हाँ करने में ही आफियत जानी। बेगम तौफीक ने भी मुस्कुरा कर कहा, जी, हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ वक्त पर मुकम्मल हो जाए। दादी जान ने खुशी से उनका हाथ थामा। बहुत शुक्रिया, आपका तावन हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह सब आसानियां करेगा। सलमान का सर झुका हुआ था और चेहरे पर ही खूबसूरत मुस्कुराहट रक्स कर रहे थे। वो खूबसूरत हसीना अब उसकी हो जाएगी, ये ख्याल ही उसकी रूह को सुकून बख्श रहा था। मगर वो बेवकूफ शख्स ये नहीं जानता था कि कुदरत ने उसके लिए किसी और को ही चुन रखा है, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। काफी देर वो लोग वहीं बैठे थे और फिर घर की तरफ रवाना हो गए। इत्तेफाक के तौर पर जायशा और नूरीन अपनी पुप्पू के घर थी। यही वजह थी कि आज ये लोग उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और बारात का दिन आ पहुंचा था। तौफीक साहब के घर में गहमा गहमी अरूज पर थी। घर के सहन में रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे और रोशनी की झलक पूरे मोहल्ले में देखी जा सकती थी। तौफीक साहब बाहर के इंतजामात में मसरूफ थे, जबकि उनकी बेगम अंदर मेहमानों की देखभाल कर रहे थे। जायशा भी अपनी माँ के साथ साथ काम में लगी हुई थी। कभी चाय के कप थामे तो कभी मेहमानों के लिए मजेदार खानों की प्लेटें उठाए। हर तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे शोर मचा रहे थे, खवातीन आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अनमर्द हजरात बारात के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद बारात के आने की खबर गूंज उठी। दुल्हन के घर वालों के दिल खुशी से धड़कने लगे और हर कोई अपनी जगह से खड़ा हो गया। बारात जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, तौफीक साहब ने आगे बढ़कर दूल्हा और उसकी खानदान का इस्तकबाल किया। सलमान हैदर, जो कि आज के दिन दूल्हे के रूप में था, अपनी सफेद शानदार शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर उसके नजरें मुसलसल नूरीन के कमरे की तरफ उठ रहे थे। वो बेचैनी से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब नूरीन उसके सामने आएगी। बारात का इस्तकबाल करने के बाद मेहमानों को अंदर बुलाया गया और सब खुशगवार गुफ्तगू में मशगूल हो गए। निकाह के लिए वक्त करीब था और हर कोई खुशी के इस लम्हे का मुंतजिर था। बीजान, जो कि हमेशा अपनी बात मनवाना जानते थे, अपनी कुर्सी पर बैठकर सब मामलात को देख रहे थे। उन्होंने इत्मीनान से कहा, चलो अब निकाह का वक्त है, लड़की को बुलाओ। तौफीक साहब और उनकी बेगम नूरीन के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने हल्के हाथों से दरवाजा बजाया। नूरीन बेटा, निकाह का वक्त हो गया है, बाहर आ जाओ। मगर अंदर से कोई जवाब न आया। दोनों मियाँ बीवी ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। तौफीक साहब ने दरवाजा दोबारा बजाया, मगर अभी खामोशी थी। नूरीन बेटा, दरवाजा खोलो। बेगम तौफीक ने नरमी से कहा। जब कोई जवाब न आया तो जायशा भी मुतफक्किर होकर वहां पहुंच गई। अम्मी, क्या हुआ? उसने पूछा। नूरीन दरवाजा नहीं खोल रहे। बेगम तौफीक ने परेशान होकर कहा। कुछ देर मजीद इंतजार के बाद तौफीक साहब ने मास्टर से दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा खुलते ही सब अंदर दाखिल हुए, मगर नूरीन कहीं नजर नहीं आई। कमरे में सिर्फ एक खत रखा था। तौफीक साहब ने कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। अम्मी, अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी छोटी बहन को दुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो सलमान हैदर को पसंद करती है। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। नूरीन,
خط پڑھ کر توفیق صاحب کا دل دھک سے رہ گیا. وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام گئے. بیگم توفیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جائشہ حیران اور پریشان کھڑی رہی. اسے اپنی بہن کی یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آئی تھی. وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی اور نہ ان دونوں بہنوں کے درمیان کبھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی تھی. پھر یہ خط کیوں لکھا گیا؟ توفیق صاحب کا پورا گھرانہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے ان پر کیسی مصیبت آن کھڑی ہو گئی تھی. باہر مہمانوں کا سیلاب تھا. سلمان حیدر کے ساتھ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے. اگر آج نکاح نہیں ہوتا تو کتنی بے عزتی ہو جاتی. اس بات کا اندازہ انہیں بخوبی علم تھا اور جتنے بڑے گھرانے سے وہ رشتہ جوڑنے والے تھے اگر کچھ بھی غلط ہوتا تو وہ لوگ ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیتے. یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. وہ لوگ جو ہال میں بیٹھے مسلسل یہ تماشا دیکھ رہے تھے حیران ہو گئے تھے. سلمان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا. نہ جانے کیوں اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی. اس نے اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور اشارے سے انہیں اندر چلنے کے لیے بولا تھا، جبکہ وہ فوراً سلمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ریجان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھی تھی جبکہ اس کی والدہ اور بہن باقی کے انتظامات دیکھ رہے تھے. توفیق صاحب جو کرسی پر ہاتھ تھام کر سر تھامے بیٹھے تھے اسی وقت انہیں سلمان کی آواز آئی. کہاں ہے نورین اور یہ کیا چیز ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہی اس خط کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر خط کی تحریر پر گئی تو جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی. جس لڑکی سے اس نے محبت کی، جس کے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے، وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. یہ اس کی چھوٹی بہن اس کو پسند کرتی ہے. یہ بات اس کے ذہن پر ہتھوڑے کے مانند برس رہے تھے. وہ بے یقینی سے خط پر لکھی تحریر پڑھ رہا تھا. باہر بارات کا شور تھا. مہمانوں کی نظریں ان پر تھی. گاؤں کے کتنے معززین ان کے ساتھ آئے تھے. اگر آج ابھی اور اسی وقت نکاح نہیں ہوتا تو اس کی کتنی کی بدنامی ہوتی. وہ لمحے میں پورا منظر اپنی آنکھوں میں گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ اس کی زندگی کس طرح سے ابھی اور اسی وقت تبدیل ہو سکتی تھی. بی جان نے اس کے ہاتھ سے خط چھین لیا تھا اور جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو کافی دیر تک وہ بھی بالکل سلمان حیدر کی طرح خاموش ہو گئے تھے. مگر وہ ایک سمجھدار خاتون تھے، ہر معاملے کو آرام سے حل کر لینے والی. اس لیے فوراً مصلحتاً فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اب ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں توفیق صاحب. ہم آپ کی چھوٹی بیٹی جائشہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ جتنی بے عزتی آپ کی بڑی بیٹی نے ہماری کروائی ہے اب آپ کو سمجھوتا ہر حال میں کرنا ہوگا. ان کا لہجہ اٹل تھا. سلمان حیدر کے والد اکبر صاحب بھی خاموشی سے اپنی والدہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. سلمان غصے سے باہر جا چکا تھا اور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا. اس کی رگیں تن چکی تھی اور چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. توفیق صاحب جو پہلے ہی صدمے میں تھے اتنی بڑی بات سن کر گھبرا گئے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے فوراً راضی ہو گئے. جی ماں جی جیسے اب مناسب سمجھے، کیونکہ وہ جانتے تھے نکاح سے انکار مطلب زندگی بھر ذلت. اور ان کی ایک اور بھی بیٹی تھی، انہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا تھا. جائشہ جو سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی بالکل ساکت کھڑی رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. سلمان حیدر کو ایک اچھے کردار کا انسان سمجھتی تھی، مگر شادی کے بندھن میں بننے کا تصور اس کے لیے ناقابل قبول تھا. اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا. وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی. شوق چنچل سی جائشہ بالکل سہم سی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سلمان حیدر کا سرخ ہوتا چہرہ بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اور اس کا پاگل پن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی جو اس کی بہن کے لیے اس کا ہوا کرتا تھا. لی جان ایک نظر جائشہ پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی. اکبر صاحب ان کے پیچھے ہی جا چکے تھے. توفیق صاحب نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں جانتا ہوں میری بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میرا مان کبھی نہیں توڑے گی. میں چاہتا ہوں یہ تحریر کے الفاظ جھوٹے ہیں. اپنی بیٹی کے طریقہ کار اس کے کردار سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں، مگر میں ایک باپ ہوں کہ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اپنے باپ کی عزت کی لاز رکھنے کے لیے اس شادی سے انکار نہیں کرو اور رضامند ہو جاؤ. 16 سال کی جائشہ اپنے باپ کو ایسے دیکھ رہی تھی جس سے اب اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو، مگر اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی تھی. ہاں وہ جائشہ توفیق تھی، وہ نورین توفیق نہیں تھی جو صرف اور صرف اپنا سوچتی. وہ اپنے سے پیار کرنے والی بہت ہی معصوم گڑیا تھی جس نے اپنا آپ اپنے گھر والوں کے لیے اسی وقت نچھاور کر دیا تھا.
निकाह का मंजर नहायत खामोशी और गहरे जज्बात से लबरेज था। मेहमानों की हल्की सरगोशी और कब्र मिठाई संजीत के माहौल को बोझल बना रही थी। जायशा गुलाबी रंग की मैक्सी में मलबूस दूरिया हरकत बैठी थी। उसके चेहरे पर मायूसी की गहरी परछाइयाँ थीं और आंखें जिनमें कुछ लम्हे पहले आंसुओं का सैलाब था अब खामोशी इख्तियार कर चुके थे। खानदानी लाल दुपट्टा जो बीजान ने खुद उसके सर पर डाला था उसके गिर्द एक तहफ़्फ़ुज़ की दीवार सा महसूस हो रहा था, मगर उसके दिल में तूफ़ान बरपा था। सलमान हैदर के बराबर में बैठी जायशा के हाथ लरस रहे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर उसके लबों पर खामोशी की मोहरें जमी हुई थीं। निकाह ख्वां ने निकाह के कलमात दोहराए और जायशा ने अपनी सहमी हुई आवाज़ में कबूलियत के अल्फाज अदा किए, जैसे किसी ने उसकी सांसों को कैद कर दिया हो। कबूल है। उसके होंठों से ये अल्फाज निकले तो कमरे में मौजूद हर शख्स की तवज्जो इस पर मरकूज हो गई। सलमान हैदर जो अब तक गहरी सोच में गर्क था चंद लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में छुपा हुआ दुख नुमाया था। उसकी आंखों के सामने वो लम्हे आ रहे थे जब उसने नूरीन के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, मगर हालात ने सब कुछ बदल दिया था। आज वो इसकी बहन के साथ निकाह कर रहा था। आज की रात के लिए उसने कितने ख्वाब सजाए थे, कितनी उमंग थी उसके दिल में नूरीन को अपनाने की, मगर सब बर्बाद हो गया था। निकाह ख्वां ने दोबारा सलमान हैदर की तरफ देखा। सलमान हैदर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सलमान हैदर ने गहरी सांस ली और अपने लहजे में छुपी हुई सख्ती के साथ जवाब दिया, कबूल है। उसकी कबूलियत के अल्फाज कमरे में गूंजे तो जैसे हर चीज़ थम गई। जायशा की नज़रें ज़मीन पर थीं और सलमान हैदर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी जो गुस्से और दुख के इम्तिजाज को जाहिर कर रही थी। कमरे में मौजूद मेहमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर जायशा और सलमान हैदर के दिलों में एक बेयकीनी की कैफियत थी जो इस नए बंधन की हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। यह निकाह जो अचानक और गैर मुतवक्का था, दोनों के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ था जिसका अंजाम अभी किसी को मालूम नहीं था। जायशा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि आज रुखसती ना हो, मगर बीजान का कहना था कि हम जिस काम से आए हैं अब उस काम को पूरा करके ही जाएंगे। हम दुल्हन लेने आए थे और हम दुल्हन लेकर ही जाएंगे। यही वजह थी कि जायशा के रोने के बावजूद उसके बाबा कुछ नहीं कर पाए थे और उसे रुखसत कर दिया था। हवेली की दहलीज पे कदम रखते ही जायशा के आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दिल में बेशुमार सवालात और दुख की शिद्दत ऐसी थी कि वो खुद को संभालने से कासिर थे। वो बेहद डरी हुई भी थी। वो लड़की जिसने हमेशा अपनी बहन की खुशियों का ख्वाब देखा था, आज खुद उसके शौहर के साथ एक नए बंधन में बंध चुकी थी। ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिले यकीन था। हवेली के अंदर मौजूद हर शख्स की नज़रें जायशा पर थीं, मगर सब खामोश थे, जैसे कोई भारी बोझ उन सब के दिलों पर भी रख